إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی آزادی کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی پابندی اختیار کرے، وہ اپنی چاہتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر قربان کرے، وہی کام کرے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، ان کاموں سے بچے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ جو انسان اس مقصد کو پورا کرتا ہے وہ کامیاب ہے، اور وہ انسان جو اس مقصد کو پورا نہیں کرتا ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس سب کچھ کیوں نہ ہو، مال و دولت، حکومت، دنیا کی ساری چیزیں، زیب و زینت، چاہے اس کے پاس ساری چیزیں ہوں، لیکن اگر وہ اپنے اس مقصد کو پورا نہیں کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی میزان میں، اللہ کے ترازو میں، اللہ کے فیصلے کے مطابق وہ ناکام ہوگا۔ اس لیے دنیا میں ہم سب کو اپنی زندگی کے بارے میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہمیشہ کرنا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے بندے بنے رہیں۔ ہم نہ اپنی خواہشات کے بندے بنے، نہ سماج کے بنائے ہوئے اصولوں کے بندے بنے، نہ باپ دادا کے طور طریقوں کے بندے بنے، نہ دنیاوی اعتبار سے جو کامیابی ہے، دنیا کی جو چیزیں ہیں، زیب و زینت ہے، مال، دولت، حکومت، سیاست، ڈگری، عہدہ، ہم کسی چیز کو اپنی زندگی میں سب سے بڑا مقام نہ دیں سوائے اللہ کے۔ کوئی آدمی ہے، اس کو مال و دولت اپنی طرف ایسا کھینچ لیتے ہیں کہ وہ سارے اصول چھوڑ دیتا ہے، وہ ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی بندگی سے نکل جاتا ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی عزت، دنیا کا عہدہ، دنیا کی رشتہ داریاں یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اس کو اللہ سے دور کرتی ہیں، وہ اللہ کی بندگی سے نکل کر غیر اللہ کی بندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وہ انسان جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس پر حرام کر رکھا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف طور سے بتا دی ہے کہ شرک کرنے والا اللہ کے نزدیک دنیا اور آخرت میں ناکام ہے۔ سب سے بری، بدترین چیز اگر کوئی آدمی اللہ کے معاملے میں کر سکتا ہے تو وہ شرک ہے۔ وہ چیز جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ شرک ہے۔ آدمی کی بربادی، ہلاکت کے اعتبار سے سب سے خطرناک چیز شرک ہے۔
لیکن افسوس یہ ہے کہ انسانیت کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ انسانوں کی اکثریت شرک میں مبتلا رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ ایک انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے ایسا کام کرے کہ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اس سے ناراض ہو جائے کہ وہ برباد ہو جائے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان شرک کرے، شیطان چاہتا ہے کہ انسان ایسا عمل کرے جس سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور تم اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے لوگوں کو اسی لیے بلاتا ہے، وہ اپنے لشکر کو اسی لیے آواز دیتا ہے کہ وہ شیطان کے ساتھ جہنمی بن جائیں، اصحاب السعیر بن جائیں، جھلسا دینے والی آگ میں پڑنے والے بن جائیں۔ تو شیطان برباد ہوا ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ اکیلا کیوں جاؤں، میں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے کے جاؤں گا، اور اس کی سب سے بڑی دشمنی اگر ہے تو وہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور جہنمی اس کو قرار دے دیا، اس کو اپنی ہاں سے ملعون بنا کر اتار دیا۔ اب اس کی دشمنی قیامت تک باقی رہنے والی ہے، وہ اپنی دشمنی چھوڑے گا نہیں، اور اس دشمنی کو نبھانے کے لیے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے اللہ، جس کے لیے تو نے جس کو اتنی عزت دی، بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو، کہ مجھ کو آدم کو سجدہ کرنے کے لیے تو نے کہا، یہ واقعی تیرا بندہ نہیں بن سکتا ہے، میں تیری بندگی سے نکال کے اس کو دوسروں کا بندہ بناؤں گا۔ میں نے ایک سجدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اب یہ دیکھ کہاں کہاں جھکتا ہے، یہ دیکھ تیرے سوا کس کس کا بندہ بنتا ہے۔ تو انسان کو ذلیل کرنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے پوری طاقت ابلیس شیطان لگانے والا ہے اور لگاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانیت کی تاریخ میں آپ کو دکھائی دے گا کہ اکثریت ہمیشہ سے شرک میں مبتلا رہی ہے۔ قرآن کریم آپ اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نبیوں کے حالات جب بیان کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اے نبی، ہم نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ میں أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ اللہ کے سوا چاہے وہ پتھر ہو، پیڑ ہو یا کوئی اور ہو، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے بتایا کہ سارے نبیوں کے، سارے رسولوں کے آنے کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ وہ لوگوں کو اللہ کے بندے بنانا چاہتے تھے اور اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی سے ان کو نکالنا چاہتے تھے، اس لیے کہ شیطان اللہ کی بندگی سے نکال کے دوسروں کی بندگی میں انسان کو مبتلا کرے گا، وہ شرک میں انسان کو مبتلا کرے گا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے رب ہونے کے اعتبار سے، اللہ کے معبود ہونے کے اعتبار سے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے اس چیز میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، جیسا اللہ ہے کسی ایک چیز میں ہی صحیح، اللہ کی طرح اس کو بھی ماننا۔ وہ چیز جو اللہ کے لیے خاص ہے کسی اور کے لیے ماننا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کہیں سے بھی انسان پکارے، اللہ اس کی آواز کو سنتا ہے، اس کی پکار کو پہچانتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں پکارے،
اس کی آواز چاہے اونچی ہو یا وہ ایک دم سرگوشی میں بولے، کسی بھی زبان میں بولے، کسی بھی علاقے میں بولے، کسی بھی وقت میں پکارے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی آواز کو جانتا ہے کہ کون کہاں سے پکار رہا ہے۔ اللہ ہر ایک کو دیکھتا ہے۔ اگر یہ بات جو اللہ کے بارے میں ہے، اگر کوئی بندہ کسی بزرگ کے بارے میں مانتا ہو، کسی اور مخلوق کے بارے میں مانتا ہو، تو یہ چیز اللہ کے ساتھ اس نے اس صفت میں شریک کر دیا کہ جیسا اللہ سننے کے اعتبار سے ہے، کسی اور کو بھی اس نے ویسا مانا۔ اس کو شرک کہتے ہیں۔ یا اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ کتنے لوگ ہیں جو اس کا مطلب بھی نہیں جانتے؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لوگ اپنے طور پر کسی کو معبود بنا سکتے ہیں، کسی پیڑ کو، کسی پتھر کو، کسی بت کو، سورج کو، چاند کو، ہواؤں کو، پریوں کو، کسی بھی چیز کو، آگ کو، کسی کو بھی لوگ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ معبود ہونے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ پیڑ انسان کا لگایا ہوا ہوتا ہے، وہ بیج کا محتاج ہے، آگ جلانے سے لگتی ہے، وہ نہیں تھی، اس کو کسی اور نے جلایا۔ اسی طرح سے کوئی بت ہے، وہ کسی کے تراشنے سے بنتا ہے، وہ اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج ہے، اور جو محتاج ہے وہ معبود نہیں بن سکتا ہے، جو محتاج ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب کوئی آدمی، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کو سجدہ کیا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ کے آگے جھکا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اللہ کے نام کی قربانی کی جائے، اس کو خوش کرنے کے لیے جانور قربان کیا جائے۔ یہ سارے عمل عبادت والے عمل ہوتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ عبادت ہے۔ سجدہ کرنا عبادت ہے، قربانی کرنا عبادت ہے، اسی طرح سے روزہ رکھنا عبادت ہے، اور نماز پڑھنا عبادت ہے، دعا کرنا عبادت ہے۔ اب اگر یہ عمل جو عبادت ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے تو اب اس نے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا، یہ شرک ہے۔ دعا صرف اللہ سے ہونی چاہیے تھی، کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعائیں عبادت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے تو وہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ تو دعا کرنا عبادت، سجدہ کرنا عبادت ہے۔ اب اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، تو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی اور کے آگے، کسی انسان کے آگے، کسی قبر کے آگے، کسی پتھر کے آگے اگر وہ اپنا سر ٹکا رہا ہے تو یہ آدمی اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے، اور یہ شرک ہے۔ اس کو شرک کہتے ہیں، یہ شرک ہے۔ تو شرک ایسا گناہ ہے جس سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تین باتیں اس آیت میں اللہ نے بیان کی ہیں۔ نمبر ایک، جو شرک کرتا ہے اس کے لیے جنت حرام ہے اور جنت میں نہیں جائے گا۔ دو، تو جائے گا کہاں؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ ومأواہ النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور آدمی سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر میں گناہ گار ہوں تو کوئی نہ کوئی میری مدد کر کے مجھ کو جنت میں لے جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی شرک کرتا ہے، چاہے وہ کسی کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو،
بڑے سے بڑی ولی کا رشتہ دار ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کا باپ ہو، نبی کا چچا ہو، اللہ نے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا مسلمان نہیں تھا، کلمہ اس نے قبول نہیں کیا، نوح علیہ السلام کی دعوت اس نے نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے جب اس کو بلایا، کشتی میں سوار ہونے کے لیے کہا، طوفان جب آیا سوار نہیں ہوا، وہ اپنے شرک پر قائم رہا۔ پھر طوفان آیا، طوفان میں وہ غرق ہو گیا۔ جب وہ غرق ہو گیا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ وہ میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، اس نے نہیں مانا، کم سے کم تو اس کی مغفرت کر دے۔ سفارش کر رہے ہیں اللہ کے رسول۔ اللہ نے کہا اے نوح وہ تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کا عمل برا تھا، اس کا عمل برا تھا، یعنی اس کا عمل شرکیہ تھا، اس کا عمل کفریہ تھا۔ وہ اگرچہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے لیکن اس کی زندگی میں توحید نہیں تھی، اس کی زندگی میں شرک تھا۔ تو آپ بتائیے نوح علیہ السلام نہیں بچا پا رہے ہیں۔ نبی سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے، رسول سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے۔ ایک رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میرا بیٹا ہے، اللہ نے کہا وہ تمہارے گھر والا نہیں ہے، اس کا عمل برا تھا، اس کا عمل اگر برا ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے آزر، اللہ نے اس کا بھی قصہ ذکر کیا۔ سورہ الانبیاء پڑھیں یا آپ سورہ انعام پڑھیں، آپ کو ملے گا کہ اس نے بات نہیں مانی۔ سورہ مریم آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی باپ کو تو کہا کہ تو مجھ کو اپنے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے، اگر تو اپنی بات بولنا چھوڑتا نہیں ہے تو میں پتھر تجھ کو ماروں گا اور پتھر مار مار کے تجھ کو ختم کر ڈالوں گا۔ باپ نے بیٹے سے کہا، اتنا اپنے دین پر جمع ہوا۔ شرک آدمی میں سختی پیدا کرتا ہے، وہ بات سننے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے جو آدمی شرک میں پڑا ہوتا ہے اس کو آپ بولے ایک بات سنو، اللہ کی بات سنو، بولے ہم کو نہیں سننا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک آدمی کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی شرک میں پڑا ہوا تھا، وہ بت بنایا کرتا تھا، لکڑی کے بت اس زمانے میں بنائے جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، اے میرے باپ اللہ کے ساتھ شریک مت کرو، شیطان کے پیروکار نہ بنو، شیطان کے بندے مت بنو۔ بہت لمبی دعوت دی، سمجھایا باپ کو، کہا کہ اگر تو یہ بولنا نہیں چھوڑے گا تو میں تجھ کو پتھر مار کے ختم کر دوں گا۔ قال سلام علیک، نوح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے السلام علیکم، وہاں سے نکل گئے۔ انی مہاجر الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، اب میں ہجرت کر کے تجھ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ باپ کو چھوڑ کے نکل گئے، کیونکہ باپ نے رہنا ہی مشکل کر دیا۔ اگر رہنے دیتا تو بات کرتے، لیکن کہا کہ تو اب یہاں سے نکل جا، اگر تو پھر یہ بات کرے گا پتھر مار کے تجھ کو ہلاک کر دوں گا، میں سنسار کر دوں گا تجھ کو۔ جیسے کوئی گناہگار ہوتا ہے اس کو پتھر مار کے ختم کرنے کی سزا ہوتی ہے، یہ اتنا برا گناہ سمجھتے تھے توحید کو کہ ان کو اس لائق سمجھتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان کو پتھر مار کے سنسار کرنا چاہیے۔ سماج جب غلط بنیادوں پر قائم ہوتا ہے تو صحیح بولنے والے کی بات بھی نہیں سنتا ہے، اس کو مجرم سمجھتا ہے، اس کو گناہگار، اس کو غلط سمجھتا ہے۔ یہی حال ابراہیم علیہ السلام کا ہو، یہاں تک کہ قوم نے یہ کیا کہ جب توحید کی دعوت دینے سے نہیں رکے تو لوگوں نے بادشاہ سے شکایت کی، ایک ایسا نوجوان ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے، جو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، سارے معبودوں کا انکار کرتا ہے، تو کیا کرو؟ آگ جلاؤ اور آگ جلا کر اس کو آگ میں پھینک دو۔ آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور منجنیق میں رکھ کر ان کو آگ میں پھینکا گیا۔ کئی دنوں تک وہ آگ جلی اور اس میں پھینکا گیا، لیکن اللہ نے مدد کی۔ اللہ نے حکم دیا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، باپ نے گھر سے نکال دیا۔ کیوں؟ توحید۔ ابراہیم علیہ السلام نے سفارش کی اللہ سے، اللہ نے قبول نہیں کی۔
جاتے وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے اے باپ تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اللہ نے اس سے بھی منع کر دیا، کہا اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے. دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا حال آپ دیکھیے. پال پوس کے بڑا کیا، ساتھ دیا، ہر تکلیف میں کام آئے. نبی سے رشتہ داری ہے، نبی سے ہمدردی ہے. لیکن واقعی غور کیا جائے تو وہ جو ہمدردی ہے وہ نبی سے نہیں ہے، وہ محمد ابن عبداللہ سے ہے. وہ ہمدردی کس سے؟ نبی ہونے کی وجہ سے ہمدردی ہے؟ نہیں. میرا بھتیجا ہے تو بھتیجے سے ہمدردی ہے، وہ نبی سے نہیں ہے. وہ محمد رسول اللہ سے ہمدردی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد ابن عبداللہ سے ہمدردی ہے. جب انتقال ہو گیا اور مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، دعوت قبول نہیں کی. کہا ہے چچا میں تم لا الہ الا اللہ آخری وقت میں ہی صحیح کہو، اللہ کے سوا سارے معبودوں کا انکار کرو، اللہ کے سوا سارے معبودوں کا انکار کر دو، لا الہ الا اللہ کہو، میں تمہارے لیے سفارش کروں گا. کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی، سارے نبیوں کے سردار، گناہوں کی سفارش کرنے والے، شفیع المذنبین، اللہ کے منتخب، مقام محمود جن کو ملا ہے، سارے نبیوں کے امام، جن کو معراج میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی امامت کا شرف دیا، جنہوں نے آسمانوں کی سیر کی. وہ کہہ رہے ہیں اپنے چچا سے کہ اے چچا آپ میرے کان میں ہی بول دو، آپ میرے سامنے بول دو لا الہ الا اللہ کا. بہت بڑا کام تو نہیں ہے، لیکن واقعی دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا کام ہے. اتنا بڑا کام ہے کہ یہ کام اگر کرتا ہے تو وہ نبی کی سفارش کا حقدار بنتا ہے. لیکن اگر یہ کام نہیں کرتا ہے تو چاہے وہ نبی کا ساتھ دینے والا ہو، چاہے وہ نبی کا چچا ہو، چاہے اس کے دل میں نبی کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو، لیکن اگر وہ مشرک ہے، اگر وہ شرک کرتا ہے تو نبی بھی اس کی سفارش نہیں کر سکتے، نبی بھی اس کی سفارش نہیں کریں گے. اتنا سخت قاعدہ اللہ کے پاس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا انتقال ہو گیا ابو طالب کا تو اللہ سے مغفرت کی دعا کی. اللہ تعالی نے کہا کہ نہیں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. نبی کے لیے اور نبی کے ساتھ ایمان والوں کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں جو مشرک ہیں، جبکہ بات صاف ہو چکی ہو کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، کیونکہ توبہ نہیں کیے، زندگی ختم ہو گئی، شرک پر ہی مر گئے. اور دعوت پہنچی تھی، ایسا بھی نہیں کہ دعوت نہیں پہنچی، کسی کو دعوت نہ پہنچی اور شرک پر مرا ایک اور بات ہے، لیکن ان کو دعوت پہنچی ہے، نبی نے سمجھایا ہے، لیکن آخر وقت میں کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں. دیکھیے کیا ہوا، نبی کی بات نہیں مان کے جو آدمی باپ دادا کے دین پر مرا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. تو جو انسان شرک کرتا ہے وہ اس کا کوئی مددگار نہیں. اسی لیے جو میں نے آیت شروع میں پڑھی، اللہ نے کیا فرمایا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. 2 ومأواہ النار، اگر وہ جائے گا تو جہنم میں ہی جائے گا. 3 وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے مددگار نہیں بن سکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے مددگار نہیں بن سکے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے مددگار نہیں بن سکے. بڑے سے بڑا نبی ہے، اللہ کے ہاں اتنا بڑا مرتبہ ہے، لیکن جس کی سفارش کر رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے پاس توحید نہیں ہے، وہ شرک کرنے والا ہے، وہ مشرک ہے، اللہ کے ہاں مغفرت نہیں ہوگی.
اس لیے میرے بھائیوں، ایک بہت اہم چیز ہے جس کو ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم سے بھول چوک کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ سے ہم معافی مانگ لیتے ہیں، بعض اوقات معافی نہیں بھی مانگتا ہے آدمی، اللہ اس کی کسی نیکی کی وجہ سے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کی مغفرت نہیں ہے، ایک گناہ ایسا ہے جس کی مغفرت نہیں ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ شرک کا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اے نبی آپ بتا دو لوگوں کو، ان اللہ یقیناً لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالی ہرگز اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے سوا جس گناہ کے لیے جس کی چاہے گا مغفرت کر دے گا۔ شرک کے سوا کوئی بھی گناہ آدمی کر لے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے، گناہ تو کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو اللہ تعالی ممکن ہے اس کی مغفرت کر دے، لیکن اگر شرک پر آدمی مرا ہے تو اس آدمی کی مغفرت نہیں ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ جو آدمی شرک پر مرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جو آدمی شرک کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو اپنی زندگی میں خاص طور سے دو چیزوں سے بچنا چاہیے، دو چیزیں جو آدمی کی نیکیوں کو برباد کرتی ہیں، ایک شرک اور دوسرے بدعت۔ یہ دو چیزیں ہیں جو آدمی کو اللہ کے ہاں ملعون بناتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم کرنے والی چیز ہے، حوض کوثر سے دھتکارے جانے لائق ایک انسان کو بناتی ہے۔ آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں اس بارے میں قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں بیان کی ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ شرک کی مغفرت نہیں ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت ہرگز نہیں کرے گا، ہاں شرک کے سوا اللہ جس گناہ کی چاہے گا مغفرت کر دے گا، جس آدمی کی چاہے گا مغفرت کرے گا، لیکن شرک کی مغفرت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، شرک اور بدعت میں ایک مشترک بات ہے، شرک جس آدمی کی زندگی میں آتا ہے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، حج کیا ہو، نمازیں پڑھی ہوں، زکوٰۃ دی ہو، صدقات کیے ہوں، لوگوں سے اچھے اخلاق سے آدمی پیش آیا ہو، رشتہ داروں کے حق ادا کیے ہوں، بڑی سے بڑی نیکیاں اس نے کی ہوں، لیکن اگر وہ جانتے بوجھتے شرک کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے، شرک پر ہی مرتا ہے، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اگر بڑی سے بڑی شخصیت بھی شرک میں مبتلا ہو تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہیں، اس کی ساری نیکیاں برباد ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان کی طرف بھی ہم نے اس بات کی وحی کی تھی، اور آپ کی طرف بھی ہم یہ پیغام بھیج رہے ہیں، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم آپ کا بھی عمل برباد کر دیں گے، آپ کا سارا عمل برباد، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے جتنے نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے شرک تو بہت دور کی بات ہے، کسی گناہ کا صدور نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے جتنے نبی ہوتے ہیں وہ سارے بندوں میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، ہر گناہ سے، ہر چھوٹی بڑی سب چیزوں سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر اے نبی آپ نے بھی شرک کیا، حالانکہ نبی شرک کر سکتا ہے؟ نبی شرک نہیں کر سکتا ہے۔ علماء نے یہاں پر کہا، اللہ نے یہاں پر قاعدہ بیان کیا ہے کہ اگر بڑی سے بڑی شخصیت بھی شرک کرتی ہے
اس کے لیے بھی شرک والا قاعدہ بدلا نہیں جائے گا. عام آدمی تو دور کی بات ہے، ایک بہت ہی نیک انسان بھی اگر شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا. اس نے حج کیے ہوں، زکوٰۃ دی ہو، نمازیں پڑھی ہوں، کیا کچھ نہیں کیا ہے. اور نبی کا عمل کتنا بڑا ہوتا ہے. ہماری نماز کیسی، ہماری زکوٰۃ، ہمارے روزے، ہمارے حج، کتنی کمیاں کوتاہیاں اس میں ہوتی ہیں. لیکن نبی کا عمل، نبی کی نماز عمدہ، نبی کا حج عمدہ، نبی کی ساری نیکیاں اعلیٰ. اللہ نے فرمایا کہ نبی جیسی شخصیت اور نبی جیسے اعلیٰ عمل اگر ہوں، لیکن اس انسان کی زندگی میں اگر شرک آ جائے، اللہ نے فرمایا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سارا عمل برباد کر دیا جائے گا، ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی. یہ نہیں کہ اتنی اچھی نماز ہے اس کو کیسے برباد کیا جائے، نہیں، اتنا اچھا حج، اتنا اچھا روزہ، اتنے اچھے اخلاق والا انسان، سارا عمل برباد کر دیا جائے گا. اور آخر میں نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سب جب نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور اعمال نامے میں شرک باقی رہے گا تو اللہ نے فرمایا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تجارت میں برباد آدمی کہ قرضے باقی ہوں اور پروفٹ اور سارا پرنسپل سب خراب ہو گیا. ایک آدمی نے کسی سے قرضہ لیا تاکہ کوئی تجارت کرے. اب جب تجارت کی تو اس کا پروفٹ بھی نہیں آیا اور جو اصل مال تھا، سرمایہ تھا، وہ بھی برباد ہو گیا. آگ لگ گئی، چوری ہو گیا، جل گیا، پانی میں ڈوب گیا، ختم. قرضہ باقی ہے اور جو تجارت کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا اور اس پر جو پروفٹ کے لیے سوچ رہا تھا وہ پروفٹ بھی چلا گیا. قرضدار باقی اور ساری تجارت برباد. ایک آدمی اگر شرک کرتا ہے، ساری نیکیاں جو جنت میں لے جانے والی ہیں وہ سب برباد، اور گناہ شرک کا باقی ہے. ایسا آدمی آخرت کی تجارت میں برباد ہے. تو یہ قرآن کی آیت میں اللہ نے بیان کیا. تو شرک اگر آدمی کرتا ہے، اس کی ساری نیکیاں، زندگی بھر کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. کیوں کرے آدمی شرک؟ کیوں آدمی سمجھتا نہیں ہے؟ اس لیے کہ اکثر لوگوں کو واقعی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ شرک کیا ہے. بہت سارے لوگ شرک کیوں کرتے ہیں؟ وہ شرک کو شرک سمجھتے نہیں ہیں. اور شرک کو شرک کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس سنت کا علم نہیں ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شرک کیا ہے، کیا نہیں ہے. کوئی آدمی بتائے یہ شرک ہے، یہ شرک نہیں ہے، اس کی بات سچی جھوٹی کیا سمجھیں گے آپ بتائیے؟ وہ سچ بھی بول سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے. شرک کیا ہے اور کیا نہیں ہے کون بتائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا، قرآن کو دیکھنا پڑے گا، حدیث کو دیکھنا پڑے گا. اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کون سمجھا سکتا ہے شرک کیا ہے کیا نہیں ہے؟ لیکن کوئی آدمی اپنے فائدے کے لیے بول سکتا ہے یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، اپنے فائدے کے لیے بول سکتا ہے. کوئی آدمی جہالت میں بول سکتا ہے کہ نہیں مجھ کو تو شرک نہیں لگتا ہے. ایک آدمی کی عقل کے تابع آپ ہوگے یا اللہ اور اس کے رسول کی بات کے تابع آپ کو ہونا چاہیے. ہماری دعوت یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات کے لیے ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے، وہاں سے ہم کو صحیح فیصلہ ملے گا. اگر سنت کا علم آدمی کے پاس نہ ہو، اگر نبی کی سنتیں علمی اور عملی اعتبار سے زندگی میں نہ ہو، آدمی اپنی منمانی عبادتیں کرنا شروع کر دے، جو اس کے جی میں آیا اس کو دین سمجھ کے کرنے لگے، تو بھی آدمی کا عمل برباد ہو جاتا ہے. فرق اتنا ہے کہ آدمی کا وہ عمل برباد ہو جاتا ہے جس میں نبی کا طریقہ نہ ہو. دیکھیے کلمہ ہمارا کیسا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، پہلا حصہ ہے، اور دوسرا حصہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ہم ایسا پڑھتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ پہلا ٹکڑا ہے. دوسرا حصہ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. کیوں بولتے ہیں ہم لوگ یہ جملہ؟ کیا مطلب ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ کوئی آدمی پوچھ سکتا ہے
کوئی غیر مسلم اگر ہم کو ہاتھ پکڑ کے پوچھے یہ جو آپ اذان میں بار بار بولتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کیوں بولتے ہیں؟ کوئی آدمی مسلمان ہونا ہے تو اس نے کیوں بولنا ہے یہ، دوسرا کیوں نہیں، یہ کیوں؟ کبھی سوچا ہے اس کے اوپر؟ اس کی کیا اہمیت ہے دین میں؟ اور یہ دو ٹکڑے، دو جملے، دو باتیں بول کے کیا بڑی بات ہو جاتی ہے؟ پورا دین اس میں آتا ہے، پورا دین اس پر ٹکا ہوا ہے۔ کیسے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو معلوم ہوا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ تو ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، یہ ہم اس میں بولتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ لیکن دوسرا حصہ اس کا یہ ہے جس میں عام طور سے گمراہی آتی ہے۔ ایک گمراہی کیا آتی ہے؟ عبادت کس کی کر رہا ہے؟ کبھی بت کے آگے جھک رہا ہے، کبھی پیڑ کے آگے، کبھی قبر کے آگے، کبھی کسی اور کے آگے۔ دوسرا پرابلم کیا آتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے لیکن اپنے دل سے کوئی بھی چیز نکال کے اس کو دین سمجھ کے کرنے لگتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں اپنے دل کا طریقہ آدمی اپناتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، کسی اور کی نہیں۔ اور دوسرا جملہ ہے محمد رسول اللہ، اس کا تقاضا ہے کہ اللہ کی عبادت اپنی منمانی سے نہیں کرنا ہے، اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سکھایا ویسا کرنا۔ دو جملے میں سارا دین آ گیا۔ عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ عبادت کا طریقہ کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ شارٹ کٹ میں پوری بات سمجھ میں آ جاتی۔ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کریں گے، دو، اور عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سوا کسی اور کے طریقے پہ نہیں کریں گے۔ یہ پورے دین کا خلاصہ اس میں آ جاتا ہے۔ لیکن شیطان چاہتا ہے انسان ناکام ہو، اس لیے شیطان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ اس کو عبادت اللہ کے سوا دوسروں کی کرائیں گے، اور عبادت اللہ کی اگر یہ کرے گا تو اس عبادت میں طریقہ دوسرا کوئی لگا دیں گے، نبی کے طریقے پہ نہیں آنے دیں گے۔ برباد برباد برباد۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالے جو اس دین میں نہیں تھی، آخرت میں وہ رد کر دی جائے گی، اللہ اس کو قبول ہی نہیں کرے گا، وہ مردود ہے۔ اپنے دل سے کوئی نیکی کی، کوئی طریقہ اپنا بنا لیا دین کا، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ آخرت میں کامیابی کا طریقہ ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز نہیں سکھائی ہے، وہ دین نہیں ہے۔ اس کا دل بولتا ہے ایسا کرنے سے اللہ خوش ہوگا۔ اب کسی قبر پر جا کر سجدہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، بزرگ کی تعظیم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں سکھایا، اللہ کے رسول نے یہ نہیں سکھایا۔ اب اس کا دل بولتا ہے ایسا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کا دل بولتا ہے ایسا کرنے سے آخرت میں کامیابی ہے۔ اس کے دل میں یہ بات ہے، اس کی اپنی بات ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اللہ رسول نے نہیں سکھایا۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے دل سے کچھ بھی دین میں نکالتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالتا ہے جو اس دین میں نہیں ہے، وہ رد کر دی جائے گی، قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی عمل ہو۔ اگر اپنے دل سے کوئی آدمی کوئی عمل کرتا ہے، دیکھتا نہیں ہے کہ ہمارے رسول کا طریقہ کیا تھا، اپنے دل سے کچھ بھی کرتا ہے، تو چاہے وہ کتنے بھی اخلاص سے کرے، کتنی اچھی نیت سے کرے، اللہ اس کی نیکی کو قبول نہیں کرے گا۔ ایک بات یہاں معلوم ہوئی، نیکی کے مقبول ہونے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ دیکھیں ہم چاہتے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے میری نیکی اللہ قبول کرے، ایک نیکی بھی اگر کم پڑ گیا آخرت میں آدمی جہنم میں جائے گا، دنیا میں مال رہ جائے گا، ڈگری رہ جائے گی، رشتہ دار قبر تک آئیں گے واپس چلے جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔
بیوی بچے جن کو پال پوس کے بچوں کو بڑا کیا، بیوی کے لیے کیا کچھ نہیں اس کی خوشی کے لیے کیا، سب دنیا میں رہ جائیں گے، یہ آخرت میں چلا جائے گا۔ اب آخرت میں جانے کے بعد میں کیا کام آئے گا؟ نیکیاں کام آئیں گی، ایک ایک نیکی کام آئے گی۔ لیکن اگر آدمی نے نیکیاں بہت کی ہوں لیکن شرک کیا ہو، ساری نیکیاں برباد۔ نیکیاں بہت کی ہوں لیکن نیکیوں میں طریقہ نبی کا اختیار نہ کیا ہو، نیکی مقبول نہیں ہوگی۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم نیکی کریں لیکن ہم شرک سے بچتے ہوئے نیکی کریں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی خاطر نیکی کریں، اور دو، ان نیکیوں کے سلسلے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کریں، اپنے دل سے دین کا کوئی عمل نہ کریں۔ ہم یہ دیکھیں کہ واقعی عمل کیسے کرنا چاہیے، ہمارے نبی کا طریقہ ہے یا نہیں ہے۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسا طریقہ نکالتا ہے جو اس میں نہیں تھا، وہ رد کر دیا جائے گا۔ کوئی آدمی بول سکتا ہے کہ یہ طریقہ ہم نے نہیں نکالا، یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، تو یہ کیسے رد ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہم نے کرنے کے لیے کہا ہی نہیں تو وہ عمل رد ہو جائے گا، وہ نیکی رد ہو جائے گی۔ یعنی اگر آدمی نبی کے کہے ہوئے عمل کی بجائے اپنے دل سے کوئی بھی عمل کرے یہ سوچ کر کہ یہ دین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو رد، وہ رد کر دیا جائے گا، وہ نیکی قبول نہیں ہوگی۔ دیکھنا پڑے گا، مہر نبوت اس کے اوپر ہونا چاہیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبولیت کا شرف اس نیکی کو ملنا چاہیے کہ ہاں یہ نیکی ہے، جس پر نبی کی مہر نہ ہو وہ نیکی نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں اپنے دل سے کچھ بھی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ دین ہے، اپنے ہاتھوں سے محرم کا مہینہ آیا تعزیہ بنایا، اب کوئی پتا کہ اس کو باندھ رہا ہے، کوئی اس کو ناریل باندھ رہا ہے، کوئی ہار باندھ رہا ہے، کوئی اس کے سامنے اگربتی لے کے بیٹھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ پھر 10 دن تک وہاں بیٹھے رہے لوگ، آ کے کوئی اولاد کے لیے، کوئی شوہر کے لیے، کوئی رشتے کے لیے، کوئی کسی چیز کے لیے، جاب کے لیے ناڑے باندھ رہے ہیں وہاں پہ۔ 10 دن ہو گئے، ڈوب جاؤ، تم ڈبا رہے ہیں اس کو۔ آپ بتائیے کوئی آدمی اپنے گھر میں کسی کو ڈبوتا ہے؟ میرا بچہ بہت محبت ہے اس سے، کیا کرنا ہے؟ لے جاؤ پانی میں ڈبو، ڈبے گا؟ پانی میں ڈوب رہا ہے، اس کو بچائے گا؟ اس کو بچائے گا وہ، اس کو ڈوبنے نہیں دینا چاہیے۔ کیوں؟ محبت ہے بہت اس سے۔ ٹھیک ہے بچہ نہیں ہے، مشین ہے، میرا بزنس اس پہ ہے، اس سے مجھ کو فائدہ ہوتا ہے، تو 10 دن تک کمپنی میں مشین رکھا، کام ہو گیا، مشین جا کے ڈبوتا۔ پریس کرنے کی جو ہے استری جس کو کہتے ہیں آپ، آئرن، اس سے کپڑے پریس کیا، ہو گیا، اس کو کیا کریں گے؟ ڈرم میں ڈال دیں گے؟ ارے کام ہے، یہ کام کی چیز ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سی عقل ہے کہ 10 دن تک وہ تعزیہ وہاں رکھا گیا، اس سے لوگوں کو شفا مل رہی، اس سے لوگوں کو اولاد مل رہی، اس سے بگڑے ہوئے شوہر سدھر رہے، اس سے مسائل حل، جاب نہیں اس کو جاب مل رہا، جس کا کیس اٹکا ہوا ہے اس کا کیس حل ہو رہا۔ 10 دن تک آپ نے کام بنایا، 11ویں دن آپ کا نمبر لگ گیا، اب اس کا کام بنا دو۔ وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ وہ تعزیہ جو 10 دن تک رکھا گیا، جو لوگوں کو مصیبت سے بچا رہا، لوگ سوچ رہے ہیں، اب اس کو جب ڈبونے کے لیے لے جا رہے ہیں، اب آپ اس کو ڈبونے کے بعد اگلے دن جا کے کنارے پر دیکھو، یہ لکڑی ادھر گئی، وہ دھاگا ادھر گیا، وہ چمکی ادھر گئی، کیا ہوا اس کا؟ وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا۔ بچایا اس نے اپنے آپ کو؟ نہیں۔ وہ خود اپنے آپ کو انٹیکٹ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کے دھاگے ٹوٹ گئے، اس کے کاغذ پانی میں مل کے پگھل گئے، اس کی چمک اس کی چلی گئی، اس کا ڈھانچہ ختم ہو گیا۔ بچایا اس نے اپنے آپ کو۔ کتنے مسلمان ہیں جو جا کے اس کے آگے سجدے کرنے ہیں،
اس سے اپنی نظر نیاز اس کو مانگ رہے, باغ بن کے ناچ رہے اس کے سامنے, پیلے بن کے. کیا ہے؟ ہاتھ میں ہرن کا سینگ اور انڈرویئر اور ٹوپی بچے کی سر میں, اور پورے بدن پر ہلدی اور کالے پٹے, اور یہ آیا دیکھو شیر آیا, بغیر دم کا شیر ہے کہ نہیں؟ کتنی بستیوں میں ہوتا ہی ہے. کہاں جا رہا مسلمان؟ مدینہ میں کوئی بنا باغ؟ مدینے میں کبھی تازے بٹھایا گیا؟ یہ سب شیعہ کی چیزیں مسلمانوں میں آ گئی. آج مسلمان اتنا گر گیا کہ اپنے ہاتھوں سے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت بناتا تھا لکڑی کے اور اسی کو پوجتا تھا, آج کے اس دور کے وہ لوگ جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے مٹی سے وہ مورتی بناتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں. آج مسلمان بھی وہی کرنے والا بنا کہ نہیں بنا؟ دھاگوں کی عبادت کر رہا ہے, کاڑیوں کی لکڑیوں کی عبادت کر رہا ہے, چمکی کی عبادت کر رہا ہے, کاغذ کی عبادت کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے یہ؟ اور اتنی بھی عقل نہیں کہ میں خود اس کے برباد کرنے کا یعنی اس کام میں شریک ہوتا ہوں, میں خود اس کے برباد کرنے میں شریک ہوتا ہوں. آدمی دیکھیے خود برباد کر رہا ہے اس کو, جس کو خود ڈبو رہا ہے اس سے بول رہا ہے مجھ کو بچاؤ, مجھ کو تیراؤ, میری کشتی پار لگاؤ. تو علم کی کمی کی وجہ سے, علم نہ ہونے کی وجہ سے آج وہ امت جس کے نبی نے عرب کے ریگستان میں توحید کی ندا لگائی تھی, اور یہ توحید اتنی قیمتی مانی جاتی تھی کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ جیسے ایک غلام کو مارا جاتا تھا, پیٹا جاتا تھا, ہر قسم کی تکلیف دی جاتی تھی, اس وجہ سے کہ یہ کسی طرح سے ہار کے توحید چھوڑ دے. اتنا ستایا جاتا تھا, نبی کو پتھر مارے جاتے تھے, سر پہ مٹی ڈالی جاتی تھی, دھکے دیے جاتے تھے, گالیاں دی جاتی تھی, تھوکا جاتا تھا. کس وجہ سے؟ اس توحید کی وجہ سے. جان کی دھمکیاں دی جاتی تھی, یہاں تک کہ اس نبی کو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا. آپ نے مکہ چھوڑا لیکن آپ نے توحید نہیں چھوڑی. صحابہ نے اپنے گھر چھوڑے لیکن توحید نہیں چھوڑی. کپڑے چھوڑ کے نکل گئے, مال چھوڑ کے نکل گئے, سب چھوڑا, توحید نہیں چھوڑی. آج کیا ہو گیا مسلمان کو کہ سب سے پہلے چھوڑا تو توحید چھوڑا. اور وہی ابراہیم علیہ السلام جن کے ماننے والے ہونے کا دعویٰ کرنے والے وہی مشرک جو عرب میں بسے ہوئے تھے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے لوگ تھے, باپ دادا میں سے جو بھی لوگ بگڑ چکے تھے بعد میں, اس عرب میں جو شرک چھایا ہوا تھا, وہی لوگ جو کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں, وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں تھے, وہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے دین پر تھے. وہی حال آج مسلمانوں کا ہو گیا کہ وہ لکڑیوں کے بت بناتا تھا ابراہیم علیہ السلام کا باپ. آج مسلمان بھی اپنے ہاتھوں سے لکڑی اور مٹی کی چیزیں بنا کر لکڑی کے گھوڑے بنا رہے ہیں. بنا رہے کہ نہیں بنا رہے؟ لکڑی کے گھوڑے بنا رہے ہیں, اور اس کو گھوڑے شاہ, گھوڑے پیر بنا کے اس کو مان رہے ہیں, اس کی عبادت کر رہے ہیں. لکڑیوں کے تازیے بنا رہے ہیں اور ان تازیوں سے چاہ رہے ہیں کہ ہماری تمنائیں مرادیں پوری ہوں. تو یہ امت آج اس حال پر جو آئی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیسا ہو گیا؟ اتنی پیاری امت, اتنی عمدہ امت جن کے بارے میں اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو, تم کو چنا ہے اللہ نے, تم سب سے بہترین امت ہو. وہ امت کہاں کیوں ایسا گئی؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم چھوڑا, اس علم کو چھوڑنے کی وجہ سے نوبت آئی ہے. زندگی میں جو فیصلے کیے, وہ فیصلے کبھی سماج کو دیکھ کے کیے, کبھی باپ دادا کو دیکھ کے کیے, کبھی دل میں کیا آ رہا ہے اس کو دیکھ کے کیا. زندگی میں فیصلے کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے نبی نے کیا سکھایا, قرآن و سنت میں کیا حل ہے, قرآن و سنت ہم کو کیا سکھاتے ہیں, یہ نہیں دیکھا. ارے باپ دادا سے آ رہا ہے, یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ باپ دادا سے آ رہا ہے. اتنے سارے لوگ کیا پاگل ہے کہ اچھا اتنے سارے لوگ, میرا دل بولتا ہے یہ صحیح ہے, تیرا دل بولتا ہے.
تو یہ صحیح. کبھی یہ بھی دیکھا نبی کیا بولتا ہے؟ نبی کو نہیں دیکھنے کا، باپ دادا کو دیکھنے کا، ساری دنیا کو دیکھنے کا، نبی کو نہیں دیکھنے کا، اپنے دل میں دیکھنے کا. میرا دل کیا بولتا ہے؟ کیوں نبی کا دل نہیں دیکھنے کا؟ نبی کو کیا پسند ہے، نبی کو کیا نہیں پسند ہے. نبی کا صرف نام لینے کے لیے ہم لوگ ہیں؟ کیا ہم صرف نبی کا نام لینے کے لیے ہیں؟ کیا ہم صرف نبی کی پیدائش کا دن منانے کے لیے ہیں؟ بس اتنا ہی اپنا رشتہ ہے نبی سے کہ بس پیدائش کا دن منا لیا نبی کا، خوش، بہت بڑا کام کیا ہم نے. نبی کی زندگی، نبی کی تعلیمات، نبی کی باتیں، نبی کی سنتیں کس کے لیے ہیں؟ مشرکین کے لیے ہیں، کفار کے لیے ہیں. کس کے لیے؟ نہ اسلام کے دشمنوں کے لیے. کس کے لیے؟ وہ ایسے ہی مٹ جائے، وہ ایسے ہی چلا جائے، کوئی دھیان نہ دے. آپ اگر کوئی چیز قیمتی آپ کے پاس ہو اور اس کو کوئی قیمت نہ دے، آپ کو کتنا برا لگے گا. آپ بتائیے، اللہ کے پاس سب سے قیمتی مخلوق اگر ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے قیمتی بندہ. اور سب سے قیمتی کسی بندے کی بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آج برائے غیر جو مسلمان نہیں ہیں وہ نبی کی بات پہ دھیان نہ دیں، اس پہ کوئی شکوہ گلا ہم کو نہیں ہے. وہ تو مانتے ہی نہیں تو کیوں دھیان دیں گے؟ مسلمان دھیان نہیں دے رہا نبی کی بات پر، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ اخبار پڑھتا ہے، فلاں منتری نے ایسا بولا ہے، فلاں کرکٹ کے پلیئر نے ایسا بولا ہے، فلاں نیتا ایسا بولتا ہے، فلاں کارپوریٹر ایسا بولتا ہے، فلاں نے ایسا بولا، پانی کا ایسا ہے، بجلی کا ایسا ہے، یہ بل پاس ہو رہا، بجٹ بن رہا، سب اس کو دیکھتا ہے. کبھی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا، کبھی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہمارے نبی نے کیا کہا ہے. یہ باتیں معلوم کرنے کے لیے نہیں، منتری کی باتیں معلوم کرنے کی ہیں. جھوٹے لوگ اتنے سارے جو گرے پڑے لوگ ہیں ان کی باتیں دیکھنے کی ہیں. کھیل تماشے فلمی اداکار ان کی باتیں دیکھنے کی کہ ان کا کیا حال ہو رہا ہے. آپ بتائیے واقعی ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے، کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ پھر ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، پھر ہماری زبان سے ہم نعرے لگاتے ہیں، ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آئینے میں ہم اپنے دل کے دیکھیں اور سوچیں کہ واقعی میں کہاں ہوں. اگر اس حال میں نبی سے ہماری ملاقات ہو، ہم سامنے کھڑے ہونے لائق ہیں. اگر اس حال میں مر جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر ہم کو پیش کیا جائے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے نبی کے امتی ہونے کا کیا حق ادا کیا؟ اگر اللہ ہم سے پوچھے کہ میں نے اس نبی کی امت میں بڑے بڑوں کو پیدا نہیں کیا، تم کو پیدا کیا. اتنا بڑا نبی، وہ نبی جس نے اماموں کی، بڑے بڑے نبیوں کی امامت کی، وہ نبی جو جنت کا دروازہ کھلوائے گا، وہ نبی جس کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی، وہ نبی جو دنیا ہی میں جنت میں جا کے آئے ہیں، اپنی موت سے پہلے جو جنت میں جا کے حوض کوثر کے پانی اس میں ہاتھ ڈال کے آئے ہیں، وہ نبی کہ جو سارے نبیوں کے امام بنے ہیں، جن کے لیے آسمان سے سواری بھیجی گئی، جبریل آئے براق لے کے نبی کو آسمانوں کی سیر کرائے گی. اس نبی کی امت میں میں نے بڑے بڑوں کو پیدا نہیں کیا، میں نے تجھ کو پیدا کیا. کیا حق ادا کیا؟ کبھی کھول کے دیکھا نبی کی تعلیمات کیا ہیں؟ کبھی دیکھا میرا کلام کیا ہے؟ اپنی زندگی کو تو نے باپ دادا کے طریقے پہ ڈالا، اپنی زندگی کو تو نے سماج کے طریقے پہ ڈالا، اپنی زندگی کو تو نے کھیل تماشا کرنے والوں کے طریقے پہ ڈالا، اپنی زندگی کو تو نے شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر ڈالا. تو نے نبی کے طریقے پہ کیوں نہیں ڈالا؟ کیا بیر تھا تجھ کو نبی سے؟ کیا دشمنی تھی تجھ کو؟ صرف باتیں کرتا تھا نبی کے بارے میں. واقعی تیری زندگی میں کیوں نبی کا طریقہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ سوال ہم سے پوچھے اللہ، کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ ہم خود اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھیں کیا جواب ہے اپنے پاس. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اتنا بڑا موقع ہم کو ملا ہے، اتنی بڑی فضیلت ہم کو ملی ہے، اتنا بڑا شرف آج ہم کو ملا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ خوشی کی بات ہے ہمارے لیے. ہم کو ایسے نبی کا دین ملا ہے، ایسا دین ملا کہ جو قیامت کے آنے تک باقی رہے گا، جو سارے دینوں پر بھاری ہے. پچھلے سارے نبیوں کا دین منسوخ قیامت تک کے لیے، اب کوئی نیا دین نہیں. ایسا دین
کہ جس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ آئیں گے تو نماز کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کا وقت، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور جب آئیں گے تو اس وقت کے مسلمان جن سے وہ ملیں گے کہیں گے آپ آگے بڑھیے، ہماری امامت کیجیے، نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں کیا چیز طے ہے، تم میں سے تمہارا امیر ہی تم میں سے ایک تم کو نماز پڑھائے گا، تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، میں تمہاری امامت نہیں کروں گا، بلکہ امام تم میں سے ہوگا، مسلمانوں کا خلیفہ مہدی آگے بڑھے گا، اور اس کے پیچھے ایک امتی کے پیچھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے پیچھے وہ امتی جس نے نبی کو دیکھا بھی نہیں، آخری زمانے میں پیدا ہو رہا ہے، صحابی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کا مقرب بندہ، اللہ کا ولی ہے، مہدی مسلمانوں کا امام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آ رہے، اتنا بڑا نبی ہے جو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرے، جو اللہ کے حکم سے ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہونے والا اس کو آنکھ دے، اتنا بڑا نبی جس کی پیدائش خود ایک معجزہ ہے، خود ایک اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ایسا نبی، لیکن وہ نبی آ رہا ہے، وہ رسول آ رہا ہے، وہ رسول کیا کہے گا، نہیں میں تمہارا امام نہیں بن سکتا، تمہارا امام تم ہی میں سے بنے گا، یہ تمہاری فضیلت ہے اللہ کی طرف سے۔ مسلمانوں میں سے وہ امیر مہدی آگے بڑھیں گے اور ان کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کے نماز پڑھیں گے، نبی مقتدی، اور اس امت کا ایک فرد، ایک شخص امام۔ بتائیے یہ شرف جو معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، آپ نے سارے نبیوں کی امامت کی، پھر اس امت کو بھی شرف ملے گا کہ ایک نبی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو نبی ہے، آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام ہے، بیچ میں کوئی نبی نہیں، تو وہ جو نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو پھر سے ایک بار نماز کی امامت ہوگی، اور اس میں امامت کون کرے گا، اس امت کا ایک فرد، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی امامت کرے گا نبی کی۔ کیا فضیلت ہے ایسی امت، اور ایسی امت کا فرد اس نبی کی کیا تعظیم کر رہا ہے، خالی باتیں، بڑی بڑی باتیں، نعرے سے کچھ ہوتا ہے، نعرے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کام سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی آپ جاب کے لیے کہیں جائیں، فارم بھریں، اپلیکیشن دیں، آپ کو جاب مل جائے، باہر جا کے نعرے لگائے میری کمپنی بہت اچھی، میری کمپنی بہت اچھی، کیا کریں گے آپ کو ہفتہ بھر دیکھے گا، بولے کیا چل رہا ہے، ایک دن میں نکال دے گا، بولے کیا ہے یہ، کام کر اندر آ کے، نعروں سے کیا ہوتا ہے، کام کر، کام نہیں ہے نعرے لگا رہا، تو نعروں سے کوئی خوش ہوتا ہے، نہیں چھوڑیں گے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں، نعرے لگا رہا ہے، نعروں سے نہیں، کام، زندگی میں عمل ہونا چاہیے۔ وہ عمل کیسا، آزاد عمل نہیں، ہم تو پابند ہیں، ہم کو اللہ نے پابندی سکھائی ہے، کس کی پابندی، اللہ کے حکموں کی پابندی، اور ان حکموں کے ادا کرنے میں اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی۔ ہم اللہ کی مانتے ہیں، رسول کے طریقے کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں، حکم اللہ کا، عبادت اللہ کی، طریقہ رسول اللہ کا۔ کتنا چھوٹا اور کتنا بڑا قاعدہ ہے، ایک دم شارٹ قاعدہ ہے، لیکن زندگی کا سب سے بڑا قاعدہ یہ ہے، جس نے اس قاعدے کو توڑا اس نے اللہ سے اپنا معاہدہ توڑ دیا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا کہا، تم نے جو معاہدہ مجھ سے کیا ہے پورا کرو، میں نے بھی جو معاہدہ تم سے کیا میں بھی پورا کروں گا۔ نصرت کا، مدد کا، مغفرت کا، رحمت کا، غلبے کا جو وعدہ ہے اللہ کا،
بس ایسی بات ہے تم برے رہو اچھے رہو تم کو سب میں دوں گا، ایسا ہے نہیں ہے. تم نے جو عہد مجھ سے کیا ہے اللہ تیری عبادت کریں گے اور تیرے رسول کے طریقے پہ چلیں گے، اس پر اللہ کی مدد اور مغفرت اور نصرت کا وعدہ ہے. تم پہلے یہ تو کرو پھر میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جمائے گا. تو ایک بہت اہم بات ہی معلوم ہوئی کہ یہ جو امت ہے یہ امت بہت شرف کی حامل ہے، لیکن شرف پیدائشی نہیں ہوتا ہے. شرف کیسے ملتا ہے؟ شرف کمانا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ تم بہترین امت ہو جو دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم کو دوسروں کے لیے چنا گیا ہے. تم بھلائی کی تاکید کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر یقین رکھتے ہو. اب اگر بھلائی کی تاکید کی خلاف برائی کی تاکید امت کرنے لگے، شرک کو توحید سمجھنے لگے، توحید کو شرک سمجھنے لگے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگے اور رسول کے طریقوں کو توڑ کے منمانی کرنے لگے، بدعتیں دین میں ایجاد کرنے لگے، اب بتائیے کیسے اللہ کی مدد ہوگی اور کیسے شرف ملے گا؟ اس لیے ہم کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم ایک اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، شرک سے نکلیں. 2 بدعت سے نکلیں. بدعت کیا ہے؟ دین میں اپنے دل سے کچھ بھی کرنا، یہ نہیں دیکھنا نبی کا طریقہ کیا ہے. سنت کیا ہے؟ ہمارے نبی نے جو کام جیسا کیا کرنا، جو کیا وہ کرنا، جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا، اس کو سنت کہتے ہیں. لیکن اپنے دل سے کچھ بھی کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بدعت کہتے ہیں. دین میں بدعت جائز نہیں ہے، بدعت بہت بری چیز ہے. اور شرک یہ بھی بہت بری چیز. شرک کتنی بڑی بری چیز ہے آپ دیکھیے. شرک کرنے والا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم ہو جاتا ہے. بھائی اپنے دل میں تمنا ہے کہ نہیں کہ ہمارے رسول کی سفارش ہم کو ملے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایمان والوں کی سفارش کریں گے، جس کو شفاعت کہتے ہیں. جو آدمی شرک کرتا ہے اور اسی پر مرے، قیامت کے دن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میں حصہ اس کو نہیں ملے گا. بہت ڈینجر چیز ہے یہ. نبی کی سفارش نے تو بچنے کا موقع ہی ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے. فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهَا، تو ہر نبی نے اپنی فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی. ہر نبی کو نوح علیہ السلام نے مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، زکریا علیہ السلام نے مانگی. ہر ایک نے دنیا میں مانگ لی. ایک دعا کا موقع تھا، جو مانگو گے ملے گا. مانگ لیا انہوں نے. وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی دعا چھپا کر سنبھال کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے. میں نے مانگی نہیں ابھی. میری امت کی سفارش کے لیے قیامت کے دن کے لیے میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی. میں قیامت کے دن وہ دعا مانگوں گا، اپنی امت کے لیے مانگوں گا کہ میری امت کے اللہ میں سفارش کرتا ہوں، ان کی سفارش قبول کر لیں. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری وہ سفارش ضرور ملے گی. کس کو؟ میرے امتی کو. کون سے امتی کو؟ میرے اس امتی کو ملے گی جو اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ زندگی میں شرک نہیں کیا، یا کیا تھا تو توبہ کر لی. اگر کوئی آدمی شرک سے توبہ کرتا ہے تو اس آدمی کو حق اس میں ملے گا. تو ایک آدمی اگر وہ شرک کرتا تھا تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حق اس کو نہیں ہوگا. اسی طرح سے ایک دوسری برائی جیسے شرک کی برائی ہے کہ شرک سے ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ایک دوسری چیز ہے بدعت.
بدعت کی کیا برائی ہے؟ کوئی آدمی بول سکتا ہے کہ اپنے دل سے اگر کوئی بھلائی سمجھ کے کچھ کی تو کیا ہوتا، اچھی نیت سے کر رہے ہیں تو اچھی نیت سے کریں تو اچھا ہی ہونا چاہیے. جیسے عبادات میں اپنی طرف سے بدعت نکالنا، نبی کا 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنا، یا اسی طرح سے قرآن خوانی کرنا مرنے کے بعد کسی کے لیے، یا مثلا فاتحہ دینا، فاتحہ کھانا سامنے رکھ کے سورہ فاتحہ قل وغیرہ جو پڑھنا، اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو مسلمانوں میں عام ہیں. 11ویں منانا، اسی طرح سے رجب کے کنڈے کرنا وغیرہ، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ اسلام میں نہیں ہیں، لوگوں نے یہ اپنی طرف سے ایجاد کی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ نہیں سکھایا ہے. اگر کوئی آدمی دین میں اپنے دل سے کچھ بھی کرتا ہے، دیکھیے اپنے گھر میں ہم اپنے دل سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی پابند ہے. ایک آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے گھر میں، فرنیچر یہاں رکھے وہاں رکھے، اس کی مرضی. برتن سٹیل کے خریدے، کوکر استعمال کرے، گیس استعمال کرے، چولہا استعمال کرے، اس کی مرضی ہے. کپڑے جو چاہے خرید سکتا ہے، رنگ اس کی مرضی، جوتے جو چاہے خرید سکتا ہے. دنیا کے معاملات میں آدمی اپنے گھر کے معاملات میں اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے. دین میں ہماری مرضی نہیں ہے، دین میں اللہ کی مرضی چلے گی. اور اللہ تعالی نے ہم کو صاف بتا دیا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، کیا کرنے سے اللہ خوش ہوگا. اللہ نے بتایا ہے. کہاں بتایا؟ قرآن میں اللہ نے بتایا. اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی آپ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، مجھ کو فالو کرو. اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا، اور بڑا مہربان، بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اگر آدمی کرتا ہے تو بندے سے اللہ محبت کرے گا. لیکن اگر نبی کا طریقہ چھوڑ کے چلتا ہے تو اللہ کی محبت کا حصہ اس کو نہیں ملنے والا ہے. اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جو نبی کا طریقہ چھوڑ کے چلتا ہے. تو ایک تو یہ کہ شرک اگر آدمی کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کو نہیں ملے گی. اور اگر آدمی بدعت کرتا ہے، بدعتیں نکالتا ہے دین میں، اپنے دل سے کچھ بھی نئے طریقے نکالتا ہے، اس کا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا فرطکم علی الحوض، میں حوض پر تم سے پہلے پہنچوں گا. اور حوض سے مراد حوض کوثر ہے. میں سب سے پہلے تم میں حوض پر پہلے پہنچوں گا اور تمہارے لیے سب تیاری کروں گا. انا فرطکم علی الحوض فمن وردہ شرب منہ، جو کوئی آدمی حوض کوثر پر پہنچے گا اس کو اس کا پانی پینا نصیب ہوگا. ومن شربہ لم یظمأ بعدہ ابدا، اور جو حوض کوثر سے پانی پیے گا اتنا عمدہ پانی وہ ہے کہ پھر پینے کے بعد وہ کبھی کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اتنا اچھا پانی ہے حوض کا. حشر کے میدان میں حوض ہوگا، جو کوئی آدمی وہ پانی پیے گا وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا. تو جو آدمی حوض کوثر پائے گا اس کو پینے ملے گا، جو پیے گا اور کبھی پیاسا نہیں ہوگا. لیکن آپ فرماتے ہیں لَيَرِدُ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، کچھ لوگ حوض کوثر پر آنے کی کوشش کریں گے اور میں ان کو پہچانوں گا، وہ مجھ کو پہچان لیں گے. میں ان کو پہچانوں گا. مسلم کی حدیث میں ہے کہ میں ان کے، صحابہ نے پوچھا کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے بتایا کہ ان کے وضو کے اعضاء کی وجہ سے میں پہچانوں گا. تو یعنی یہ مسلمان ہیں. چہرہ اور ہاتھ وضو کے دھونے کی وجہ سے اس کا اثر ہوگا. تو وہ آنے کی کوشش کریں گے. لَيَرِدُ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، کچھ لوگ آنے کی کوشش کریں گے، میں ان کو پہچان لوں گا، وہ مجھ کو پہچانیں گے. جتنی ساری بھیڑ ہوگی، نبی ہوں گے الگ الگ الگ، وہ برابر پہچان کے آئیں گے. یہاں دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے.
آپ فرماتے ہیں ثم یحال بینی وبینہم، لیکن پھر اچانک میرے اور ان کے بیچ میں فرشتے آ جائیں گے، آنے نہیں دیں گے، ان کو مار کے دھکے دے کے دور کریں گے. فاقول انہم منی، میں فرشتوں سے کہوں گا نہیں وہ میرے ہیں، وہ میرے ہیں، میرے امتی ہیں. دیکھو ان کے وضو کے اعضاء کی وجہ سے میں ان کو پہچان رہا ہوں. انہم منی، وہ میرے ہیں، ان کو آنے دو. ہمارا نبی کہہ رہا ہے آنے دو، فرشتے آنے دے رہے ہیں؟ نہیں. فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما بدلوا بعدک، اے نبی آپ کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے دین میں کیا کیا چینجز کر دیا، آپ کو نہیں معلوم. انہوں نے دین کو کچھ کا کچھ کر دیا، اپنے دل سے دین میں چینجز ایسے کیے کہ دین کے نام پر بہت کچھ کیا جو دین نہیں تھا. آپ کے بعد دین میں کیا کیا تبدیلیاں انہوں نے کیا، آپ کو نہیں معلوم. اب دیکھیے فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم. اگر کوئی دوسرا کہے تو کتنا لوگ چڑھیں گے. فرشتے کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بتایا. فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا تبدیلیاں کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی کی بات سنیں گے، آپ یہ نہیں کہیں گے تم کو کیا معلوم، مجھ کو معلوم ہے. آپ نے یہ نہیں کہیں گے. فرشتوں کی بات آپ لیں گے، آپ قبول کریں گے اور آپ کہیں گے سحقن سحقن لمن بدل بعدی، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، دوری ہو اس آدمی کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد اپنے دین کو بدل دیا. حوض کوثر سے بدعتی کو پانی پینا نصیب نہیں ہوگا. بدعت کتنی بری چیز ہے. دین ہمارے لیے کھلونا نہیں ہے، دین جھومر نہیں ہے کہ جو چاہے بلب اس میں لا کے لگا دیا. دین گھر کی دیوار نہیں کہ جو چاہے کپڑے اس پہ ٹانگ دی، جو چاہے کیلنڈر لگا دیا، جو چاہے پینٹ اس کو مار دیا، کیل جتنی چاہے ٹھوک دی اس کے اندر. دین ہماری منمانی کا تختہ مشق نہیں ہے. دین اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو بچا کے رکھنا ضروری ہے. آدمی کے بدن میں آپ کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا، دوسرے کا گوشت لگتا گیا اس میں، دوسرے کی باڈی وہ لیتا ہی نہیں ہے. آدمی کے بدن کو اللہ نے بنایا ایسا کہ کسی اور کا گوشت آپ لگاؤ سڑ جائے گا، نہیں چلتا ہے، وہ باہر کا قبول نہیں کرتا ہے. آدمی کا بدن ایسا ہے. اور دین میں ہم لا کے ڈال رہے ہیں، گویا کہ ڈرم ہے، اس میں کوئی بھی پانی چلتا ہے، کنویں کا بھی چلتا، نل کا بھی چلتا، کچھ بھی چلتا. دین کو ہم نے سمجھا کیا ہے، کچھ بھی کرے تو چلتا. ارے اس میں کیا برائی ہے؟ اچھا اس میں کیا برائی ہے؟ اللہ نے دین دیا، اس کو باقی رکھنا ضروری نہیں ہے. ہمارے نبی نے دین جیسا رکھا ویسا اس کو رکھنا، یہ ہمارا کام ہے، ہم کو ذمہ داری دے کے گئے ہیں. اپنی طرف سے اس میں چینج مت کرو کچھ بھی. اور آج مسلمان اپنے دل سے دین کے نام پہ کیا کچھ نہیں کر رہا. دوسری قومیں دیکھ رہی ہے اس کو، لوگ یہاں سے تار نکال کے ہے نا ڈال رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں، بال چھوڑ کے یوں کر رہے ہیں. غیر مسلم دیکھ رہے ہیں اس کو، اچھا اسلام ایسا ہے کیا. 12 ربیع الاول کا ڈسکو میوزک لگی اور ناچ رہے ہیں لوگ، لڑکے تو لڑکے اور دوسرے بھی ناچ رہے ہیں اس کے اوپر میوزک پہ. ڈسکو میوزک لگا کہ 12 ربیع الاول کی جلوس میں. شرم نہیں آتی نبی کا نام خراب کرنے سے؟ یہ آج ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں. اور دوسری قومیں دیکھ کے اچھا اسلام ایسا سکھاتا ہے کہ اچھا ہم اسلام پہ خود نہیں چل رہے ہیں، یہ ایک بری بات ہے. ہم دوسروں کی نگاہ میں اسلام کو ذلیل کر رہے ہیں، اس سے برا ہے. ایک آدمی اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنے، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے. دوسروں کو دین کی طرف بلانا تو دور کی بات ہے، یہ لوگوں کو اسلام میں آنے سے رکاوٹ بن رہا ہے. تو جو آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے، بدعت دین میں داخل کرتا ہے، قیامت کے دن اس کی وعید یہ ہے کہ حوض کوثر سے اس کو پانی پینے نہیں ملے گا. اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹی زندگی ہے، اس میں ایک اصول آپ یاد رکھیں،
دو باتیں آپ یاد رکھیں، ہم شرک اور بدعت یہ دو برائیاں ہیں، ان سے بچنے والے بنے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ جیسا کسی کو نہ مانیں، اللہ کے خصائص میں کسی کو شریک نہ کریں۔ دو، اللہ کی عبادت کریں اپنے گھر کے بنائے ہوئے طریقے پہ نہیں، سماج کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں، باپ دادا کے طریقے پہ نہیں، بلکہ کس کے طریقے پر؟ اللہ کی عبادت ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ سب سے اچھا طریقہ ہمارے نبی کا ہے۔ صحابہ کس کے طریقے پہ چلے؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کس کے طریقے پہ نماز پڑھیں گے؟ آپ سوچو، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کس کے طریقے پہ چلیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اتنا بڑا نبی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر آج موسیٰ علیہ السلام آ جاتے اور تم میرا طریقہ چھوڑ کے تم ان کے پیچھے چلنے لگ جاتے، گمراہ ہو جاتے۔ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَن يَتَّبِعَنِي، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے تو میرا طریقہ اپنانے کے سوا، میری اتباع کے سوا ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی میری پیروی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ آج ہم کس کا طریقہ اپنا رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کا، باپ دادا کا، لوگوں کا، سماج کا، کس کا؟ ہم نے نبی کو کیا سمجھا ہے؟ ہم نے نبی کے طریقے کو کیا سمجھا ہے؟ کیا مقام زندگی میں دیا؟ ہماری زندگی سب سے بڑا بیان ہے۔ ہم چاہے دل کی باتیں لوگوں کے سامنے کتنی بھی بولیں، ہمارے دل میں ہم عاشق رسول ہیں، ہم یہ ہیں، فلانے ہیں، بولنے کی باتیں بہت ہوتی ہیں، یہ تو بولنا بھی صحیح نہیں ہے۔ آدمی کے دعوے اپنی جگہ ہیں، لیکن آدمی کا عمل بتاتا ہے کہ واقعی اس نے اپنی زندگی میں اللہ کو اور اللہ کے دین کو، اللہ کے رسول کو کیا مقام دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم غور کریں اس بات پر، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم کو ایک دن مرنا ہے، موت آنے والی ہے، اور موت کا فرشتہ ہمارے رشتہ داروں سے پوچھے گا نہیں لے جاؤں کیس کو۔ موت کا فرشتہ بیوی بچوں میں سے اٹھا کے لے جائے گا، آفس میں سے، کھیتی میں سے، جاب پہ سے اٹھا کے لے جائے گا، گاڑی پہ سے اٹھا کے لے کے جائے گا۔ موت کا فرشتہ رکے گا نہیں۔ پھر سارے رشتہ دار ادھر، ساری تجارت ادھر، سارا پیسہ ادھر، ساری ڈگری ادھر، سارے عہدے ادھر، سارا سماج ادھر، ساری دنیا ادھر، اکیلے اس کو اٹھا کے لے کے جائے گا۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے زندگی کا۔ پھر ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے؟ کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا نہیں ہے۔ ہمارے پہلے بہت لوگ آئے، بہت بڑے بڑے پلان کیے، بڑی بڑی باتیں کرے، گئے، نہیں ٹکتا کوئی یہاں پہ، دوسرے لوگ ان کی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن یہاں آ کے اپنی وہاں کی جائیداد بنا لینا یہ عقل مندی ہے۔ یہ جائیداد چھوٹنے والی ہے، اب یہ بھی چھوٹی وہ بھی چھوٹی، ایسا ہوا تو یہ بے وقوف آدمی ہے۔ یہ تو چھوٹنے والی ہے، اس کے لیے کوشش آدمی کرے، اس کو بک کر لے یہیں پہ۔ وہ یہاں بکنگ ہوتی، وہاں نہیں، مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے بکنگ ہوتی۔ اس کی آخری تاریخ کیا ہے؟ مرنے کی تاریخ ہماری ہے۔ اور کیسے بک ہوتی ہے؟ دو چیزیں اس کے لیے ہے، اللہ کی عبادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ دو چیزیں جس کی زندگی میں ہیں وہ کامیاب ہے۔ ان دو میں سے کوئی ایک چیز زندگی سے نکل گئی، ناکام ہے۔ کتنا بھی ہوشیار رہندو، وہ بہت ہوشیار ہیں، نہیں چلتا۔ قارون، فرعون، ایک سے ایک بڑھ کے لوگ تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے نالی میں ملا دیا، کچھ ویلیو نہیں ہے، ڈبو دیا فرعون کو، قارون کو، حامان کو، سب کو دھسا دیا، اللہ نے برباد کر دیا۔ کچھ نہیں چلتا اللہ کے آگے۔ ہاں، اللہ کا دین اگر کسی کی زندگی میں ہے، لا الہ الا اللہ کسی کی زندگی میں ہے، تو اللہ تعالیٰ جب تک کہ زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا، زمین کے نظام کو چلائے گا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا۔ لیکن کون؟ جو واقعی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو، جو صرف منہ سے نہیں دل سے بولنے والا ہو، اس کی زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اس کلمے کے مطابق بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک اور بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کا علم حاصل کرنے کی، قرآن و سنت کے سیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اندھے پن سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ضد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے بنیاد چیزوں کو دلیل بنانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا